ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معزز حاضرین کرام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر بات کرنی ہے، وہ اس اعتبار سے بڑا اہم عنوان ہے کہ ہماری زندگیوں میں جتنا تعلق اللہ سے ہمارا مضبوط رہے گا، اتنی ہی ہماری زندگی بابرکت رہے گی، سکون کی گزرے گی. اور جتنا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور رہیں گے، اللہ سے کٹیں گے، کسی اور سے جڑیں گے، تو اتنا ہی زیادہ ہماری زندگیاں مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گی، آفتوں کا شکار ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بندے پر سے اٹھا لیتا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی امام ترمذی رحمہ اللہ کی حدیث آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب ماننا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کیا کرو. اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ تمہیں پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہو. اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہی نقصان تمہیں پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہو. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قلم تقدیریں لکھا کرتے ہیں ان قلموں کو اٹھا لیا گیا، اور تقدیریں جہاں لکھی جا چکی ہیں وہ صحیفے سوکھ گئے ہیں، اس کی روشنائی سوکھ گئی ہے. اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پر ایک بچے کو تعلیم دی، اور اسی کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم ہے کہ انسان جتنا زیادہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھے گا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. جیسا دوسری احادیث کا مفاد یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ تم اللہ کو
تنگیوں، اگر تم اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھو تو اللہ تمہیں تنگیوں میں یاد رکھے گا، مشکلوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو معزز حاضرین، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ نے پیدا اسی لیے کیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت گزار بن کے رہ سکیں، ورنہ ہماری زندگیوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ نہ ہم اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے، نہ اس دنیا میں بس کمانے کے لیے پیدا ہوئے یا زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہو گئے، بلکہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ سے تعلق، اللہ کی قربت، اللہ کی رضامندی اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا کر دی، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ ورنہ کتنے ایسے غیر مسلمان بھی ہیں جن تک اسلام نہیں پہنچا، جو اسلام کو جانتے نہیں ہیں، کہ اسلام کو جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ بہت سی قسمیں انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور سب کے درمیان اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کی شکل میں، مسلمان گھرانے میں اس کا نام لینے والا بنایا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہو کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط ترین کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی تائید سب سے بڑی تائید ہے، اللہ کی توفیق اکیلی توفیق ہے کہ بندے کو اگر حاصل ہو جائے تو اسے کسی اور کی توفیق کی، کسی اور کی مدد کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معزز حاضرین، اللہ نے ہمیں اپنے بندے کے طور پہ بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا تو بندہ بندگی کرے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل تصور کرے، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر تصور کرے، اپنے آپ کو محتاج تصور کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ آپ پر نعمتیں اترتی تو آپ شکر گزاری ادا کرتے، شکر گزار ہو جاتے، کوئی آزمائش آتی تو آپ صبر سے گزرتے۔ غرض یہ کہ انسان اپنی زندگی کی ہر حالت میں، چاہے نعمتوں میں ہو تو شکر گزاری کے ذریعے، چاہے تکلیفوں میں ہو تو صبر کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتوں سے محروم کر کے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو تقدیر لکھی، اللہ نے پورے علم کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ تمام بندوں کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاجت مند بنا کے پیش کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں انسان حاجت مند ہے، حاجت مند پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ پورے کام نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی کی حاجت اسے ضرور پیش آتی ہے، تو وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے تو عزت کی زندگی اسے ملے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑ لے تو یاد رکھیں ذلت اس کے نصیب میں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حسن درجے کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لیسأل احدکم حاجتہ ربہ، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھے، اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھے، یہاں تک کہ اگر کسی کی چپل کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے طلب کرے، اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے لیے تمام چیزیں مہیا ہوتی ہیں، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو چھوٹی چیز بھی اس کے لیے مہیا نہیں ہو سکتی۔ یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی تصرف ہے، جو بھی طاقت ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہے، اور اللہ اگر ہمیں توفیق دے تو ہمیں حرکت کی بھی طاقت نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ایک کلام نقل کیا ہے، لکھتے ہیں
العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے سامنے جتنا حاجت مند، جتنا ذلیل ہو کے رہے گا اور جتنا زیادہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے گا اور جتنا اللہ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرے گا، اللہ سے وہ اتنا ہی قریب سے قریب سے قریب ہوتے چلا جاتا ہے. ہم دنیاوی زندگی میں، دنیاوی نعمتوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، صبح و شام میں اتنے ہم مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی حاجت پیش نہیں آتی. صبح اٹھیں تو گھر پہ سہولتیں موجود ہیں، گھر کا ہر ساز و سامان موجود ہے، سواریاں موجود ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ہمارے سامنے اللہ نے صاحب کے لیے رکھی ہے. تو سہولتوں کی اس بہتات نے، سہولتوں کی اس کثرت نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. معزز حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے. فقیری آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، ڈر اس بات کا نہیں ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ تم میں مالداری، سہولتیں اتنی آ جائیں گی کہ یہی سہولتیں تمہیں اللہ سے دور کرنے کا سبب بنیں گی، یہی سہولتیں تمہیں اللہ سے دور کرتی جائیں گی. تو معزز حاضرین، جتنا ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، کمتر، حقیر، فقیر تصور کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ہم قریب سے قریب ہوتے جائیں گے اور اللہ کی اتنی عزت ہمارے دل میں ہوگی، اتنی عظمت ہمارے دل میں ہوگی. فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. کہتے ہیں کہ ان مخلوقات میں، لوگوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ سعادت مند انسان وہ ہوتا ہے، سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ اللہ، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی اور بندے کے محتاج نہ ہو کر کے اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھو گے، کسی بندے کے کہیں آپ محتاج نہیں ہیں، صرف اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں آپ رکھو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کی توفیق طلب کرو گے، اپنے پورے مسائل اللہ کے سامنے رکھو گے، تو سب سے زیادہ خوش نصیب آپ رہیں گے. اور کہتے ہیں وَمَا تَحْتَجْتَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ فِي شَرْبَةِ مَاءٍ نَقَصَ قَدْرُكَ عِنْدَهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِمْ. کہ اگر تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے مسئلے میں صحیح، لوگوں کے محتاج اگر ہو جاؤ گے تو جتنی حاجت لوگوں سے تم پوری کرو گے، لوگوں کے سامنے اتنے ذلیل ہو جاؤ گے، لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت تمہاری کم ہو جائے گی. جس کی جتنی بڑی حاجت اتنا زیادہ ذلیل لوگوں کے پاس ہوگا، جس کی حاجت جتنی کم ہوگی وہ اتنا کم ذلیل ہوگا. لیکن اپنی حاجتیں اللہ سے ہٹ کر کے لوگوں سے ہم تعلق بنائے رکھیں گے تو یاد رکھیں وہ اتنا ہی ذلیل ہوتے ہیں. تو گویا اس عبارت میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنْ حِکْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بندوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھا ہے، بندوں کا محتاج بنا کے نہیں رکھا. بندوں کے محتاج بنیں گے تو ذلتیں ملیں گی، اللہ کے محتاج بنیں گے تو عزتیں ملیں گی. تو معزز حاضرین، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ سے قریب سے قریب کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ ہر مسئلے میں، ہر چیز میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزتیں ہمیں عطا کرتے ہیں. معزز حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں اذا اصبح العبد وليس همه الا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما اهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی صبح و شام، اگر کسی بندے کی صبح و شام اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی فکر صرف اللہ 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 ہے کہ اللہ کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ اس کو ناپسند نہ کرتا ہو، کہیں اللہ اس پر غصہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ اس کو قبول کرے کہ نہ کرے. غرض یہ کہ صبح اس کی اللہ کی خاطر، شام اس کی اللہ کی خاطر، اٹھنا بیٹھنا اللہ کی خاطر، سب کچھ اللہ کی خاطر وہ کرنے لگے، سب کچھ اللہ کی خاطر وہ کرنے لگے، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پوری حاجتوں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے.
زندگی کی پوری ضرورتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور کہتے ہیں وَحَمَّلَ عَنْهُ كُلَّ مَا أَهَمَّهُ، جو چیز بھی اسے ٹینشن دے سکتی ہو، فکر میں ڈال سکتی ہو، اللہ اس کو اپنے ہاتھ لے لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ لے لیتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایسے بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے خالی کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے رہتے ہیں، صرف کوئی اور چیز نہیں رہتی۔ اللہ ان کے دلوں کو خالی کر دیتا ہے، اپنی محبت اس میں ڈال دیتا ہے، اپنی محبت اس میں بھر دیتا ہے، اور ان کی زبانوں پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتا ہے، اور ان کی بدن کی اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، جب بندہ اپنی صبح و شام اللہ کے لیے کرے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ ہو، صبح اللہ، شام اللہ، اٹھنا اللہ، بیٹھنا اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کما نہیں رہا ہو، کھا نہیں رہا ہو، بچوں کو دیکھ نہیں رہا ہو، ایسی بات نہیں ہے، وہ کمائے گا بھی، وہ زندگی کی پوری محنتیں کرے گا، دوڑ دھوپ کرے گا، بچوں کا خیال رکھے گا، بیوی سے تعلقات رکھے گا، رشتوں کو جوڑے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ہر چیز کو اللہ سے جوڑ کے کرے گا۔ کمائے گا تو اللہ کی خاطر، کھلائے گا تو اللہ کی خاطر، بیوی سے حسن سلوک اللہ کی خاطر، بچوں کی تربیت اللہ کی خاطر، دوستوں سے ملاقاتیں اللہ کی خاطر، بزنس اللہ کی خاطر۔ اللہ اس کو دنیا بھی دے رہا ہے، اللہ اس کو آخرت بھی دے رہا ہے، اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال بھی کر رہا ہے، اپنے تعلق سے اس مضبوط بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، جس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ ہو، جس کی صبح و شام اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، وہ کہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اللہ کو غصہ دلاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے بدن کے ہر حصے سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدن کے تمام حصوں کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور مکمل زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے لگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالدُّنْيَا هَمُّهُ حَمَّلَهُ اللَّهُ هُمُومَهَا وَغُمُومَهَا وَأَنْكَادَهَا۔ اس کے مقابلے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی صبح و شام دنیا کے لیے ہے، آج کیا کماؤں، کل کیا کروں، آج کیسے ہوگا، کل کیسے ہوگا، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اللہ کو ہٹا کر کے، اللہ کو ہٹا کر کے صرف دنیا کی خاطر صبح و شام دنیا کے لیے لگا دے، دن رات دنیا کے لیے لگا دے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی فکریں، دنیا بھر کی مصیبتیں، دنیا بھر کی تکلیفیں اس میں ڈال دیتا ہے۔ جو آدمی دنیا کے لیے صبح و شام کرے، اللہ سے تعلق نہ رکھے، اللہ کے لیے نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی مصیبتیں اللہ اس پہ ڈال دیتا ہے، وَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، اس کو اس کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے، اپنے حوالے کچھ نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، اپنے ذمے کچھ نہیں لیتا، اپنا کچھ نہیں کرتا، سب اسی کے سر پہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں شغل قلبه عن محبته بمحبت الخلق، اب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اپنی محبت نکال کے مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب اس کی پوری محبت یا تو پیسے کے پیچھے ہوگی، یا پھر بیوی کے پیچھے ہوگی، یا بچوں کے پیچھے ہوگی، یا عشق و معاشقے میں لگا ہوگا، یا پھر بیوی دیکھنے میں لگی ہوگی، یا پھر تجارتوں کے پیچھے ہوگی۔ غرض یہ کہ اللہ کی محبت اللہ اس کے دل سے ہٹا کر کے مخلوق کی، دنیا کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کی زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے کے لوگوں کا ذکر اس کی زبان پہ آتا ہے، اس کی تعریف کیا، اس کی تعریف کیا، اس کا شکر کیا، اس سے خدا کیا، اس کی چاپلوسی کی، اس کے پیچھے بھاگا، خدا کیا۔ دنیا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو لوگوں کے ذکر سے بھر دیتے، صرف لوگوں کا تذکرہ، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی باتیں، بس یہی اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ وَجَرَى جَوَارِحُهُ عَنْ طَاعَتِهِ بِخِدْمَتِهِ وَأَشْغَالِهِمْ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو اپنی عبادت سے، اطاعت سے ہٹا کر کے لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، لوگوں کی خدمت میں وہ لگ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، پھر کہتے ہیں فَهُوَ يَكْدَحُ كَدْحَ الْوَحْشِ فِي خِدْمَةِ غَيْرِهِ، پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک جانور کی طرح دوسروں کی خدمت میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔
مثال کیسے پیش کی؟ کلکیر ينفخ بطنه ويعصر اضلاعه في نفع غيره. بھٹی کی مثال آپ لوگوں نے بھٹی دیکھی ہوگی جہاں پہ لوہے کو تپایا جاتا ہے. بھٹی تو دیکھی ہوگی. بھٹی اندر سے کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے اندر آگ بھری ہوتی ہے. بھٹی اپنے اندر آگ بھری ہوتی ہے اور اپنی پسلیوں کو نچوڑ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اس بندے کی مثال جو اللہ سے ہٹ کر کے، اللہ سے کٹ کر کے، اللہ کا ذکر نہ کر کے، اللہ سے تعلق کاٹ کر کے لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، لوگوں کے پیچھے لگ جائے، دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس کی مثال بھٹی کی مثال ہے. لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. معزز حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر جو بات بیان کی ہے یہ بالکل واضح ہمارے سامنے اس بات کو کر دیتی ہے کہ دیکھو دنیا تو گزرنی ہے. جو اللہ سے تعلق رکھے وہ بھی کھاتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھے اس کے بیوی بچے بھی ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھے اس کی اپنی تجارتیں بھی ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھے اس کی اپنی سواریاں ہیں، اور جو اللہ سے تعلق نہ رکھے اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں، اس کی اپنی سواریاں ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے ملنے جلنے والے ہیں. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے مسائل کو سنبھال لیتے ہیں. اللہ سے تعلق نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے ہمیشہ تعلق رکھیں. یاد رکھیں آپ کی ہر سانس اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جڑی ہوئی ہے. جب چاہے جس کی سانس چاہے روک لے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی صحت دی، اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو بڑا آسان کر دیتے ہیں، سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں. بڑی سے بڑی مشکلیں آ جائیں، بڑی سے بڑی آفتیں آ جائیں، انسان بڑی سکون کی زندگی گزارتا ہے. اور اگر بندہ اللہ سے تعلق نہ رکھے تو چھوٹی مشکل بھی اس کے سامنے بڑے بڑے طوفان کھڑے کر دیتی ہے، چھوٹی سی مشکل بھی اس کو پریشان کر دیتی ہے. معزز حاضرین، انبیاء کے واقعات آپ نے بہت سے پڑھے ہیں، سنے بھی ہوں گے. نبیوں کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں. ان واقعات میں آپ نے ایک چیز ہو سکتا غور کی ہوگی کہ جس آدمی پر، جس نبی پر، جس نیک انسان پر جتنی مصیبت آئی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنا تعلق اللہ سے اور مضبوط کرتا ہے. جس آدمی پر جتنی مصیبت آتی ہے اس کا تعلق اللہ سے اتنا اور مضبوط ہوتے جاتا ہے. یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اور جن کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کئی لوگ ایسے ہیں جو عبادتیں جیسے کسی کو نیند سونا ہو، مختصر نیند کر کے اٹھنی ہو تو بالکل چیت ایسے نہیں سوتا ہے، بلکہ ایک کروٹ ہوتا ہے کہ فوری مجھے اٹھنا ہے تاکہ گہری نیند نہ لگے. الحرف ایک پہلو پہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عبادتیں ایک پہلو پہ ہوتی ہیں. وہ کیسے کہ عبادتوں کے بدلے میں کچھ زندگی میں خیر ہو جائے، اچھا ہو جائے تو خوش خوش رہتے ہیں، عبادتوں میں لگے رہتے ہیں. اور اگر تھوڑی سی بھی آفت آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، ختم پلٹ جاتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط نہ کیے ہوں، چھوٹی سی چیز بھی انہیں پریشان کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے. زبان میں بدزبانی آ جاتی ہے، اخلاق میں بد اخلاقی آ جاتی ہے، معاملات برے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بد اخلاق بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی دنیا میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی. معزز حاضرین، وقت نہیں کہ بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں. احادیث بھی یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ کسی فکر میں، کسی کوشش میں وہ لگا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کی کوشش کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج کر کے اس کی اس کوشش کو روک دیتا ہے، اس کے اور اس کی مراد کے درمیان آڑ بنا دیتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، فرشتے کو بھیج کر کے رکاوٹ بنا دیتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز اسے مل جائے تو اس کو اللہ سے موڑ دے گی وہ چیز. اگر وہ کامیابی ہو جائے تو اسے اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے گی. تو معزز حاضرین، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو، اس کے ساتھ وہ ہو، لیکن بہت سے واقعات ہو نہیں پاتے. پوری کوشش کر لینے کے باوجود
تو جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا ہو وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس سے میں راضی ہوں. کبھی وہ اللہ کے خلاف نہیں جائے گا, کبھی وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا, کبھی وہ کسی اور کو بلیم, کسی اور کو الزام نہیں دے گا, بلکہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر کے اللہ کا شکر گزار ہمیشہ بندہ بنا رہے گا. یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھا ہو. تو معزز حاضرین, اللہ سے تعلق مضبوط رکھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری دنیا کو ثواب دیتا ہے. اللہ سے آپ تعلق کاٹ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل آپ کے حوالے کر دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, کہ جو آدمی جس چیز کو اپنے بدن پہ لٹکا لے, گھر پہ لٹکا لے یا اپنی امیدوں کو کسی اور سے لٹکائے رکھے, اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو معزز حاضرین, جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اللہ اس کے حوالے ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کے حوالے نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے حوالے کر کے رکھ دیتے ہیں. امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ عطا خراسانی نے کہا کہ میں نے وہب بن منبہ سے ملاقات کی, وہ طواف کر رہے تھے. میں نے کہا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے, مجھے کوئی حدیث بتائیے. تو وہب بن منبہ نے کہا کہ ہاں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد کو ایک مرتبہ ایک وحی بھیجی. اللہ نے, اسرائیلی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد کو ایک مرتبہ ایک وحی بھیجی, ایک پیغام بھیجا تھا, یا داؤد اما وعزتی وعظمتی لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع من فيهن والارضون السبع من فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا. یعنی اللہ نے داؤد سے کہا میری عزت کی قسم, میری عظمت کی قسم, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اپنے داؤد علیہ السلام سے میری عزت اور عظمت کی قسم, اگر کوئی بندہ تمام مخلوقات سے ہٹ کر کے مجھ سے اپنا رشتہ جوڑ لے, مجھ پر بھروسہ کرے, مجھ سے تعلق رکھے, اور میں اس کی نیت سے پہچانتا ہوں یہ چیز. اللہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت سے میں جانتا ہوں. زبان سے ہزار وہ دعوے کر لے, نیتوں سے اللہ کو پتا چلتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری عزت کی, میرے جلال کی, میری عظمت کی قسم, اگر کوئی بندہ مجھے سے اپنا تعلق مضبوط کر لے, تمام مخلوقات کو چھوڑ کر کے مجھ سے وہ جڑا رہے, اور میں نیت سے پہچان لوں گا. اب جس بندے نے اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لیا ہو, اب پوری آسمانوں والے آسمان مل کر کے, پورے ساتوں زمینوں والے مل کر کے اس کے خلاف کوئی مکر کر لے, سازشیں کر لیں, میں ان تمام کے درمیان سے کوئی راستہ نکال کر کے اسے نجات دے دوں گا. پوری دنیا, پورے آسمان, پورے زمین, پورے آسمان و زمین کے رہنے والے اس کے خلاف مکر کرنے لگے, جس نے مجھ سے تعلق جوڑ کے رکھا ہے تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال کے رکھوں گا. پھر اللہ نے کہا اما وعزتی وعظمتی لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيتي الا قطعت اسباب السماء من يده واسخت الارض من تحت قدمه ثم لا ابالي باي اوديتها هلك. کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری عزت و عظمت کی قسم, اللہ کہتے ہیں میری عزت و عظمت کی قسم, اگر کوئی بندہ مجھے چھوڑ کر کے کسی بندے کا ہو کے رہ جائے, کسی بندے کو پکڑ لے, کسی اور چیز کا ہو کے رہ جائے, کسی اور پہ توکل کر لے, اسی کا ہو کے رہ جائے, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی ایسے کر لے اس کی نیتوں سے میں پہچان لوں گا کہ کون مجھ سے تعلق رکھا ہے, کون کسی اور سے تعلق رکھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کے آنے والے تمام وسائل کو اس سے کٹ کر دوں گا, آسمان سے آنے والی مددوں کے تمام راستے اس سے میں روک دوں گا, اور اس کے قدموں کے نیچے زمین کو میں کھینچ لوں گا. اللہ زمین بھی کھینچ لے گا, آسمان سے اترنے والی مدد کے وسائل بھی کٹ کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بِأَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ, اب وہ جا کر کے جہاں مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس میں اللہ نے کیا کہا, اسرائیلی روایت ہے, کیا کہا اللہ نے کہ اگر بندہ مجھ سے تعلق رکھے, مجھ پر بھروسہ کرے, مجھ سے قریب رہے, تو میں پورے زمین والوں کے خلاف, آسمان والوں کے خلاف کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اسے دوں گا. اور وہی بندہ میرے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھے تو میں آسمان سے تمام وسائل کاٹ دوں گا, زمین اس کے قدموں سے کھینچ لوں گا, پھر اس کی ہلاکت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ بات ہمیں یہی بتاتی ہے
کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی غار ثور میں ہیں، دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے، ابو بکر کی نظر پڑ گئی، پریشان ہے ابو بکر، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اتنا قریب پہنچ چکے ہیں کہ ہم پہ ہو سکتا ہے قریب پہ نظر پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جس کا تیسرا اللہ ہو ان دو آدمیوں پر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، جن دو آدمیوں کا تیسرا اللہ ہو ان آدمیوں کے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے وہاں سے نکل کے چلیں گے، مشرکوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے قربت ہے، اللہ سے ایک نزدیکی ہے جو ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ آپ نے اللہ سے صدق کے دل سے کچھ مانگا اور اللہ نے تمام حالات سے ہٹ کر کے کسی غیبی طریقے سے آپ کی کوئی مدد کر دی ہو۔ اللہ کئی لوگوں کی زندگیوں میں ایسے واقعات بیان کر کے، ایسے واقعات رونما کر کے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہ اس لیے کہ شاید بندہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جو اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تم کو ملے گا۔ مشکلوں کے اوقات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے بندے کو جب بندہ اللہ کا ہو کے رہتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا ہو کے رہے، جو حدیث میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے طلب کرو، پوری دنیا مل کر کے نفع نقصان اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہارے ہاتھ میں لکھ رکھا ہو۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کیا کہا؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم جو اللہ نے تقدیر لکھنے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے تقدیر لکھنے کو کہا، قلم نے پوری تقدیر لکھ دی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں میں تقدیر لکھی گئی ہیں وہ سوکھ چکے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کے تعلق سے جو بات کی وہ بات حق ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے اپنے تعلق کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ ہمیں ادا کیا، اور واجب طور پہ یہ واجب قرار دیا کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ، دن میں کم از کم 5 مرتبہ آؤ اللہ کے گھر۔ مردوں کو اس بات کا حکم ہے، آؤ اللہ کے گھر، سب کے ساتھ مل کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کے مناجات کرو اللہ تعالیٰ سے، بات چیت کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ سے تعلق ہے، ہم نے تعلق باقی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اس تعلق کو کمزور کر لیا ہے، ہم نے اس تعلق کو کمزور کر لیا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بہترین صلہ ہے۔ اللہ کبھی کبھی پریشان ہوتے تو کہتے کہ یا بلال، یا بلال اقم الصلاۃ، ارحنا بها، اے بلال چلو نماز کرو، نماز کی اقامت کرو، نماز قائم کرو، نماز سے راحتیں پہنچاؤ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر کی زندگیوں میں نماز راحت نہیں ہے، بلکہ نماز ایک بڑے افسوس کے ساتھ ایک بوجھ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ایک بوجھ ہمیں نماز لگتی ہے، جبکہ نماز راحت کا، سکون کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کے فضل کے حاصل کرنے کا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کتنے فقیر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے، جب بندہ اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے قریب بندہ اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہو۔ فقیری کی سب سے ادنا حالت، محتاجی کی سب سے ادنا حالت، اپنے انسان کے مسکین ہونے کی سب سے ادنا حالت، اس نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، اپنی ناک زمین پر رکھ دی، اور کیا چاہیے اس کو؟ سب اپنے آپ کو اس نے اللہ کے لیے ذلیل کر لیا، تو اللہ سے اتنا ہی وہ قریب ہو گیا۔
اللہ سے اتنا ہی وہ قریب ہو گیا. تو معزز حاضرین، اپنی ذلتوں کو اللہ کے سامنے ظاہر کریں، اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے ظاہر کریں، اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے ظاہر کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ بے حساب دیتا ہے، اللہ بے حساب دیتا ہے. اللہ ایسے راستوں دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان راستوں سے ہمیں کوئی رزق مل سکتا ہے. تو معزز حاضرین، اس نماز کی پابندی کریں. سجدوں کو جو اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اپنی زندگی کو سجدوں سے آپ معمور رکھیں. اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے جنت کی صحبت چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی جنت میں صحبت مجھے مل جائے، آپ کی سنت مجھے مل جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہا کہ دیکھو اپنی مدد کثرت سجدے سے کرو، سجدے کثرت سے کیا کرو. نماز کثرت سے پڑھو، مطلب نماز کثرت سے پڑھو. نماز میں سجدے ہوتے ہیں، سجدے اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ سے اتنے قریب ہو کے اللہ کے نبی کی صحبت ملے گی، اللہ کے نبی کی قربت ملے گی. تو معزز حاضرین، نماز کو ہم نے ضائع کر دیا، نماز کو ہم نے کمزور کر دیا ہے، اللہ کے تعلق کو ہم نے بہت کمزور کر دیا ہے. اس تعلق کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے تعلق جڑتا ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت کی نماز، جب آپ اکیلے ہوں، پوری دنیا سو رہی ہو، گھر والے سو رہے ہوں، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہو، آپ کو نیند ہو، بستر آپ کو نیند میں بلا رہا ہو، تو ایسی حالت میں آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے 2 رکعت اللہ کی خاطر نماز پڑھ لیں. یاد رکھیں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی لذت ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. تمنائیں کرتے رہ جائیں گے، صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جن پر اللہ کا خاص فضل ہو، جن کے ساتھ اللہ کی خاص توفیق ہو، انہیں کو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. تو معزز حاضرین، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے تعلق ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، اللہ سے تعلق یہ ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہے. اور اس تعلق میں جتنے ہم مضبوط ہوں گے، اتنے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. جتنے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ معاملات کو اتنا ہی آسان ہمارے لیے کر دے گا. اور اللہ سے ہم تعلق جتنا دور کریں گے، اپنے آپ کو اتنا کمزور کریں گے. اور اللہ سے ہم جتنا دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں ذلیل کرتا ہے، لوگوں کا محتاج بناتا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور اللہ سے تعلق رکھنے کے جتنے وسائل ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع کو اپنا کر کے ہمیں اللہ سے قریب ترین ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر میں جماعت کے ذمہ داروں کا اور یہاں کی جماعت کے ذمہ داروں کا اور تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دین کی خاطر، کچھ سیکھنے کی خاطر یہاں پر حاضری دی، جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.